علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے اس پروقار تقریر میں جس موضوع پہ لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے 9 نومبر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ صدر عالی وقار، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر احسان کرتا ہے تو اقبال جیسا مرد کلندر، عظیم مفکر اور مصور عطا کرتا ہے۔ اقبال جیسی ہستیاں مائیں ہزاروں سال بعد پیدا کرتی ہیں۔ علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اس دن اقبال نے نہیں بلکہ ایک ایسی شخصیت نے جنم لیا جو آج بھی ایک عظیم کردار کی حیثیت سے زندہ ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ صدر ذی وقار، اقبال نے جس دور میں آنکھ کھولی وہ مسلمانوں کی بدحالی کا دور تھا۔ مسلمان جو کبھی جاؤ حشمت کے اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، غیر ملکیوں کی بربریت کا شکار ہو کر ظلم و ستم کی گہرائیوں میں گر چکے تھے، ان کی آزادی سلب کر لی گئی۔ مسلمان غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور انسانیت اندھیرے میں گم تھی۔ گوار دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوار دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ صدر عالی وقار، علامہ محمد اقبال وہ دانائے راز تھے کہ جس نے ملت اسلامیہ کے حصول کی لگن کی روح پھونکی، مسلمانوں میں ایک الگ وطن کے لیے جذبہ پیدا کیا اور اپنی شاعری کے ذریعے خودی کا پیغام پیدا کیا۔ قائد اعظم کی بہادر اور دیرانہ قیادت نے اقبال کے تصور کو قیام پاکستان سے حقیقت میں بدل دیا۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں میں امید کی کرن پیدا کی اور جینے کا حوصلہ دیا۔ فرزند اسلام غفلت کی نیند میں سو رہے تھے، ایسی صورتحال میں اقبال کی سوچ آزادی کا ترانہ بن کر گونجی۔ خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جناب صدر، شاعر مشرق، مفکر اسلام اور مصور پاکستان علامہ اقبال اپنی مشہور تصانیف بانگ درا، ضرب کلیم اور بال جبریل کے ذریعے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو خواب غفلت سے پیدا کیا۔ علامہ اقبال کے ارادے پختہ تھے، ان کو جوانوں پر امید تھی۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے۔ خدایا میری یہی آرزو ہے، خدایا میری یہی آرزو ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ صدر ذی وقار، علامہ اقبال سچے عاشق رسول تھے۔ آپ مغل اسلام اور مصور پاکستان تھے۔ اقبال عظیم مرد مومن تھے۔ آپ نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کی ضرورت کو محسوس کیا۔ علامہ اقبال نے 1930 میں الہ آباد کے مقام پر منعقد ہونے والی گول میز کانفرنس میں واضح طور پر دو قومی نظریہ کو پیش کرتے ہوئے قیام پاکستان کا تصور دیا۔ صدر ذی وقار، علامہ اقبال کو اپنی ملت اور نوجوانوں سے لگاؤ تھا۔ آپ کی شاعری مسلمانوں کے لیے بھی تھی اور عالمی انسانیت کے لیے بھی۔ ہم سب کا اولین فرض ہے کہ ملک کی ترقی و خوشحالی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کے لیے کچھ نہ ملے تو، پڑھنے کے لیے کچھ نہ ملے تو، چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ شکریہ۔